اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا فیصلہ بہت قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے نے کیس کا سارا رخ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر ثانی اپیل کا فیصلہ 4-4 سے برابر ہو کر ٹائی ہو گیا ہے، اس لیے اب پہلے والا جو فیصلہ تھا وہ اب برقرار رہے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل یہ سارا معاملہ اب دیکھ سکتی ہے۔ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم سرینا عیسیٰ صاحبہ کے کہنے پر ہی یہ سارا معاملہ ایف بی آر کو بھیجا گیا تھا، یعنی یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے ایف بی آر کو یہ سارا معاملہ بھیجا تھا، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے کہنے پر ہی ایف بی آر کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن جب ایف بی آر نے اس سارے معاملے کو دیکھنا شروع کیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایف بی آر پر سوال اٹھا دیا کہ ایف بی آر یہ معاملہ دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایف بی آر حکومت کے ماتحت چلنے والا ایک سرکاری ادارہ ہے، اور ایف بی آر کو میرا کیس بھیجنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ عدلیہ کی آزادی کو حکومت کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں سے بہت ساری چیزیں نکل آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیس میں فریق ہیں، کیونکہ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں کیوریٹو ریویو میں گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایف بی آر نے اپنی رپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ کو جو دی ہے اس کی ایک کاپی ہمیں بھی دی جائے، تاکہ ہم بھی اس کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں کسی صورت چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس 3 آپشن اس وقت موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس سارے معاملے پر از خود نوٹس لے کر کارروائی کا آغاز شروع کرے، کیونکہ ایف بی آر اپنی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم نے جو سپریم کورٹ میں کیوریٹو ریویو دائر کیا ہوا ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کو آگے لے کر چلیں، یا پھر ہمارے پاس تیسرا آپشن یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز کے حوالے سے
جو نئی چیزیں، نئی معلومات نکل کر سامنے آئی ہیں، جن کا ذکر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے فیصلے میں کیا ہے، ہم انہی نئی چیزوں پر دوبارہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب آج ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ سب باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ججز کا احتساب نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ پھر تو باقی لوگوں کو بھی فری ہینڈ دے دینا چاہیے۔ پھر ہر پاکستانی شہری کو کرپشن اور لوٹ مار کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا احتساب نہ ہوا تو پھر اس کا دیگر دوسرے لوگوں پر کیا تاثر جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے یہاں پر قانون کا معیار ایک جیسا نہ ہو، یعنی جو چھوٹے افراد ہیں ان کے لیے قانون کا معیار کچھ اور ہو، اور جو وہ طاقتور لوگ ہوں ان کے لیے قانون کا معیار کچھ اور ہو۔ ایسے معاشرے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ والا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حکومت اگر اس وقت خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ دب چکا ہے۔ ہم تو اگلے لائحہ عمل پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اس کیس میں آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جج ہو یا بیوروکریٹ، کوئی سیاسی شخص ہو یا عام پاکستانی شہری، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ یہ معاملہ ہم کسی صورت چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، دوسری جانب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سابق صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ججز کو دھمکیاں دی تھیں کہ اگر کسی نے شہباز شریف صاحب کو نااہل کیا یا پھر سزا دی تو ہم نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کا گھیراؤ کریں گے بلکہ ہم ججز کے گھروں کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کی ایم این اے عالیہ حمزہ صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی تھی، جو اب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور آج مورخہ 8 فروری کو اس کی پہلی سماعت ہوگی۔ پھر آگے کی صورتحال جو ہوگی وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ پہلی سماعت میں کیا ہوا، کیا کارروائی ہوئی، جو بھی تفصیلات ہوئیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی مختصر ترین اپڈیٹ۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو
آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو صحت اور زراعت پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔